پیارے دوستو، اسپیک آؤٹ کی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل و کرامات پر نظر ڈالیں گے۔ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں مختلف احادیث بھی موجود ہیں جو اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور یہ ایک مکی سورت ہے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اگر اس کے نام کا ذکر کیا جائے تو اس کا ترجمہ آغاز کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت و کلامات کے بارے میں ہی بتائیں گے۔ دوستو، اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں اور شاید قرآن کریم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتح الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورہ ہے۔ اس سورہ کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس سورہ کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کے سورہ فاتحہ کے بہت سے واقعات ملتے ہیں اور اس کی فضیلت ان سے واضح ہو جاتی ہے۔ وہ تمام واقعات بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک یاد دہانی کروانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر مستفید ہو سکیں۔ دوستو، سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دن کے آغاز میں اس کو پڑھ لیا جائے تو انسان پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اچھی اس کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس سورت کے بارے میں ایک واقعہ ایک ہمیں احادیث سے جو ملتا ہے، حضرت ابو سعید بن موملی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو؟ پھر آپ نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ دوستو، اس احادیث مبارکہ کو صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب القرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سورت سے شفا ملتی ہے اور ہر قسم کی بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو پڑھا جائے تو انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا، قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی جن کا نام خود ابو السعید تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے شکریہ کے لیے انہیں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔
جب ان سے کہا گیا کہ اچھا جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے۔ دوستو سورہ فاتحہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت نہ توریت میں اتاری اور نہ انجیل میں اتاری، اور وہ سبل مثانی ہے جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا دے دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آواز آسمان اس دروازے کے کھلنے کی وجہ سے ہے جو کبھی نہیں کھلا، آج کھولا گیا ہے۔ تو اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا پہلے کبھی نازل نہیں ہوا مگر آج ہی نازل ہوا ہے۔ فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ کو 2 نوروں کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے 2 نور نہیں عطا کیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ ان دونوں میں سے جس حرف کو پڑھیں گے یا ان دونوں کو پڑھیں گے تو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ دوستو ان دونوں صورتوں کی یہاں پر ہمیں فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو پڑھنا ہمارے لیے کتنی زیادہ رحمت کا باعث بنتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دن کے آغاز میں سورہ فاتحہ کو 5 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ دوستو آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی کسی مشکل یا کسی بیماری کی صورت میں سورہ فاتحہ کا ورد کیا ہے اور مکمل ایمان کے ساتھ اس کو پڑھا ہے تو کیا آپ کو واقعی شفا نہیں ملی؟ یہ ایک بات تجربے سے کی ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے ہر حرف میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اپنی فضیلت رکھی ہے، اس کو پڑھ کر انسان کو سکون ہی ملتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں کچھ زیادہ ہی برکت ہے۔ اس کا ہمیں معلوم مختلف احادیث سے ہوتا رہتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے تو فاتحہ الکتاب اور قل هو اللہ احد پڑھ لے تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ یعنی یہاں پر سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی اہمیت بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور ہم نے سنا بھی ہے جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ قرآن کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر تھے وہ بتاتے ہیں کہ انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس تھا کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو علاج سورہ فاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورہ فاتحہ کو ٹہر ٹہر کر 21 بار پڑھا اور اسے اپنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دوچار ہو جاتی ہے، ان سے دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے، یعنی کہ بیماریوں کے ساتھ ساتھ انسان کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورہ فاتحہ کی برکات اور فیاض کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ بے شمار لوگ اس سے مستفید ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شفا کے بارے میں مختلف احادیث بھی موجود ہیں جو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اور اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور تمام مشکلات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।